السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ سورۃ انعام جاری ہے۔ 136 یعنی 136 آیات ہو گئی ہیں۔ 137 137 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ وکذالک اور اسی طرح زینہ سجائے لکثیرن بہت سوں کے لیے من المشرکین مشرکین میں سے قتل کرنا نہیں آ رہا، قتل اولاد ہوں نکالے نہیں ابھی آپ نے؟ میں تو شروع ہے۔ قتل اولادہم قتل کرنا ان کی اولاد، قتل کرنا اپنی اولاد کا۔ قتل کرنا اپنی اولاد کا۔ شرکاہم ان کے شریکوں نے، لیردوہم تاکہ وہ ہلاک کریں ان کو، ولیلبسوا اور تاکہ شبہ میں ڈال دیں، علیہم ان پر، دینہم ان کا دین، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو، فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، وما یفترون اور جو وہ باندھتے ہیں، بریکٹ میں جھوٹ لکھ لیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ہذہ انعام یہ مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا یطعمھا نہ کھائے اس کو، الا من نشاء مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وانعام اور مویشی، حرمت حرام کی گئی، ظہورہا اس کی پشتیں، وانعام اور مویشی، لا یذکرون اسم اللہ نہیں وہ ذکر کرتے اسم اللہ نام اللہ تعالیٰ کا، علیہا جس پر، افتراءً جھوٹ باندھتے ہوئے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو، بما کانوا یفترون اس کے ساتھ جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی جو پیٹوں میں ہے،
حاضل الانعامین مویشیوں کے، خالصتاً خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، و محرم و حرام ہے، لا ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِن یکم میتۃً اور اگر وہ ہو مردہ، فہم فی شرکاء پس وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو، وصفم ان کے بیان کا، انہ حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے، قد خسر الذین تحقیق نقصان میں رہے وہ لوگ، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، صفاً بیوقوفی سے، بغیر علم کے، محرم اور حرام کیا، ما رزقہم اللہ جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، قد ضلوا تحقیق و گمراہ ہو گئے، وما کان مہتدین اور نہیں وہ تھے ہدایت پانے والے، تو جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے نا، کسی اور کے پاس موبائل نہیں ہے، جو شریک جن کو ٹھہراتے تھے نا انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو قتل کرو تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں اور ان پر ان کے دین کا شبہ ڈال دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، چھوڑ دو ان کو جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ کہیں میں نے سنا تھا کہ کسی نے نا کسی بزرگ نے وہاں پہ آنے والے کو قبر کے پوجنے والے سے کہا کہ تمہاری ضرورت تب پوری ہوگی تم اپنی بیٹی کو یہاں آ کے قربان کر دو، اس مزار پہ آ کے قربان کر دو، تو وہ بالکل وہاں بیٹھا بیٹی کو اس کا نہیں لائیو شو ہی نہیں ہو رہا آج، تو پھر 8 منٹ سے ہو رہا تو وہ جو ہے ان کی اولاد کا قتل کرنا کہتے تھے، تو وہ بالکل آدمی تیار تھا بیٹی کو قربان کرنے کے لیے، تو وہاں ایک آدمی گزرا، اس نے کہا کیا کرنے لگے، اس نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا اس لیے معاملے سارے حل ہو جائیں گے کہ اپنی بیٹی کو یہاں قربان کر دو ان کے نام پہ، تو اس نے کہا تو بیوقوف ہے، یہ کون جو چلے گئے دنیا سے وہ کیا کر سکتے تمہارے لیے، تو پھر اس نے اس بچی کو بچا لیا تھا۔ یعنی اس طرح وہ خام خواہ، جیسے وہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دریا میں ایسے تھا کہ لڑکی بہاتے تھے تیار کر کے خوبصورت سی جوان لڑکی، تو پھر دریا چلتا تھا، جب حضرت عمر کو بتایا گیا تو انہوں نے خط لکھا سمندر کے نام کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تو چلتا رہے، اگر اس وقت چلتا پھر نہ چلنا، تو وہ رکا ڈالنے سے وہ چلنے لگ گیا، کوئی لڑکی کو اس وقت نہ ذبح نہیں کرنا پڑا۔ ایک یہ ان کی غلطی تھی کہ ان کو کہتے تھے اولاد کو قتل کرو، اب یہ تھا کہ یہ کہتے تھے یہ مویشی اور کھیتی اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے ممنوع ہے، یعنی جس کو ہم اجازت دیں گے وہی ان کھیتی کو استعمال کرے گا، وہی ان جانوروں سے فائدہ اٹھائے گا، تو اب کہا ہے کہ جو مویشی ان پر ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جو مویشی ان پر جن اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یعنی اپنی طرف سے جو جی چاہتا تھا نا ایک دین بنا لیتے تھے، پھر کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کا حکم ہے،
ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ان کو جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جو ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے نا، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوگا پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یعنی اتنا غلط ایک کنسیپٹ بنایا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے بیان کا، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بغیر علم کے اور حرام کیا جو ان کو اللہ نے رزق دیا تھا۔ یعنی وہ زندہ جو تھے مردوں پر زندہ بچہ پیدا ہو تو مرد کھا سکتے ہیں، اگر مردہ ہو تو پھر مرد اور دونوں کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی جھوٹ باندھا تھا اللہ پر اور وہ گمراہ ہو گئے، وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ 28واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ مجادلہ ہماری جاری ہے، 17 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 17 اور 18 نمبر پڑھنی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ جمیعا سب کو، فیحلفون، پس وہ قسمیں کھائیں گے، اس کے لیے کما یحلفون لکم، جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، ویحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں انہم، یہ کہ وہ علی شیء، کسی چیز پر ہیں، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون، بے شک وہ وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ، غلبہ پا لیا، علیہم، ان پر، شیطان نے، فانساہم، پس بلا دی ان کو، ذکر اللہ، یاد اللہ تعالیٰ کی، اولئک، ایسے ہی لوگ، حزب الشیطان، گروہ ہیں شیطان کا، الا، خبردار ہو جاؤ، ان، بے شک، حزب الشیطانی، گروہ شیطان کا، ہم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک، ایسے ہی لوگ، فی الاذلین، ذلیلوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لاغلبن، البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، انا، میں، ورسولی، اور میرے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی و عزیز، طاقتور، غالب ہے۔ لا تجد قوما، نہ تو پائے گا قومن، کسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان لاتی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، والیوم الآخر، دن آخرت کے ساتھ، یوادون، وہ محبت کرتے، وہ نہیں آنا، آخرت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، من، اس سے جو، حاد اللہ، مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی،
ولو اور اگرچہ کانو وہ ہوں آباہم ان کے باپ وابناہم اور ان کے یا ان کے بیٹے و اخوانہم یا ان کے بھائی و عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار اولئک ایسے ہی لوگ کتبہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں لکھ لیں فی قلوبہم ان کے دلوں میں ایمان وَأَيَّدَهُمْ اور مدد کی ان کی بروح منہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنی طرف سے وَيُدْخِلُهُمْ اور داخل کرے گا ان کو جنات باغات میں تجری چلتی ہوں گی من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے ورضوا اور وہ راضی ہوئے اس سے اولئک حزب اللہ ایسے ہی لوگ گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ خبردار ہو جاؤ ان حزب اللہ بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ جب انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی کوشش کریں گے قسمیں کھانے کی کہ ہم تو صحیح تھے ہم غلط کام نہیں کرتے تھے ہم اپنے شریکوں کی بات نہیں مانتے تھے اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز پر ہیں یعنی ہم حق پر ہیں تو فرمایا خبردار ہو جب بے شک وہ جھوٹے ہیں اصل میں شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا ان کو اللہ کی یاد بلا دی اور یہ شیطان کا گروہ ہے جس کو اللہ کی یاد نہ رہی اس کا مطلب شیطان نے اس پہ غلبہ پا لیا ہے تو یہ شیطان کے گروہ ہیں سنو جی شیطان کا گروہ وہ نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیلوں میں سے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ غالب میں اور میرے رسول ہی آئیں گے یعنی جو انکار کریں گے مخالفت کریں گے اللہ اور رسول کی تو ذلیل ہوں گے دنیا میں وہ کبھی دنیا میں بھی آخرت میں ہر جگہ وہ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے اگرچہ انہیں تکلیفیں مشکلات اٹھانی پڑیں گی کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے جنت مشکلات میں لپٹی ہوئی ہے تو جو لوگ جنت کے لیے حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ وہی بندے ہوں گے جو اللہ کی بات ماننے والے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور غالب کرے گا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس قوم کو جو اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے نا کبھی بھی ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں چاہے باپ ہیں بھائی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ کیا تمہیں تمہارے باجداد تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار اگر تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں اللہ پر ایمان لانے سے اور جہاد کرنے سے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے یعنی کیا بتایا کہ ان کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب میں تمہیں اپنے تمام دنیا کی چیزوں سے اور اپنے آپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں حضرت عمر کا واقعہ بھی پتہ ہے انہوں نے آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سب چیزوں سے عزیز ہے اپنے ماں باپ سے سب چیزوں سے کہا اپنے آپ سے بھی کہا نہیں تو کہا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے پھر کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے اپنی ٹریننگ کی تربیت دی اپنے آپ کو پھر آ کے کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آپ نے کہا اب تیرا ایمان مکمل ہوا تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو نافرمانی کرنے والے ہیں کہ تو جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں کبھی بھی تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پائے گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں
جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ قطع تعلق کی نہیں بات ہے، محبت رکھنے کی بات ہے کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ اگر قطع تعلق کر دیں گے تو پھر سمجھائے گا کون؟ تو اس لیے وہ ان سے ساتھ اپنا مطلب زیادہ روابط نہیں رکھتے، کیوں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغات میں داخل کر کے ایسے نہریں بہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اس سے راضی، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حزب اللہ میں شامل کر لے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔